ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. الحمد لله محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، رحمتوں والا بخشش والا مہینہ گزر چکا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے رمضان سے کیا لیا، اور رمضان نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم نے رمضان سے کیا سیکھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ایام معدودات، رمضان کے چند دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے یہ بھی چند دن کی زندگی ہے، ایام معدودات، یہ بھی گنے چنے دن ہیں، کچھ سال، مہینے، دن ہم لے کر اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، چلتے چلتے ختم ہوا، اور پھر عید کا دن، خوشی کا دن آیا۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم نے اپنی زندگی کو رمضان بنانا ہے، اور زندگی ختم ہونے کے بعد موت ہوتی ہے، تو زندگی کو رمضان بنانا ہے اور موت کو عید بنانا ہے۔ عید کے دن ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنی موت کو عید بنانا ہے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اب ہمیں رمضان کیا دے کر گیا اور کیا سکھا کر گیا، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض
تو سب سے پہلی بات رمضان کا پیغام، رمضان نے جو ہمیں سکھایا وہ ہے کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم روزے رکھتے ہیں۔ اب جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں کھانا پینا جو کہ پہلے حلال تھا اب روک دیا گیا، بیوی کے پاس جانے سے بھی روک دیا گیا، پہلے جائز تھا حلال تھا۔ اب کئی ایسے مواقع حالات آتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اکیلے ہوتے ہیں، گاڑی میں ہیں یا گھر میں ہیں، جیسے بھی ہوتے اکیلے ہوتے ہیں، مگر اس وقت بھی ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم پانی اندر لے جائیں، کسی کو کیا کچھ پتہ چلے گا۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، ہم جتنا بھی چھپا لیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اب یہ نماز جب ہم پڑھیں گے ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھ رہا۔ زکوٰۃ دیں گے تو پتہ کم از کم اس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ حج کریں گے تو وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، عمرہ ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ روزہ جو ہے اس کی کوئی ظاہری طور پر نشانی نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان راز ہوتا ہے۔ تو روزے کا پیغام جو سب سے پہلی جو چیز ہے روزے نے ہمیں جو سکھایا وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ صرف رمضان کے مہینے تک نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ جل شانہ میں دیکھتے ہیں اور رمضان جیسے ختم ہوا اس کے بعد اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک تو یہ رمضان کا پیغام ہے کہ ہر لمحہ، پورا سال، پوری زندگی ہمارے دل میں یہ ہو، بلکہ مجھے ابھی حدیث بھی یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، لمبی حدیث ہے اور چلتے چلتے آگے وہ پوچھا جاتا ہے مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب یہ ہمارا ایمان بن جائے، ہر حالت میں، ہر لمحے، چاہے ہم جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم سے پیسے لے لو تاکہ ہم اس بکری کا دودھ پئیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے، کھانا بنائیں گے۔ تو اس چرواہے نے یہ کہا کہ میرے مالک نے مجھے بیچنے کی اجازت نہیں دی،
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پرکھنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے ان سے فرمایا کہ آپ کا مالک یہاں پر کون سا کوئی دیکھ رہا، اس کو کیا معلوم کہ آپ نے بیچی ہے یا نہیں بیچی، اور یہ اس کو کیا معلوم کہ آپ نے اس بکری کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی وہ بھیڑیا وغیرہ آیا، درندہ آیا اور وہ بکری اٹھا کر لے گیا۔ تو چرواہے نے جواب دیا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، ان سے کہا کہ اگرچہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہمارا ایمان بن گیا تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اور اس زمانے میں کچے مکان ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی تھی، تو رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ میرا کوئی رعایا میں سے جو جتنے بھی وہ رعایا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تو گزر رہے تھے، ایک گھر سے ماں بیٹی کی آواز آتی ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ تھوڑا ہے تو ہم ایسے کرتے اس میں پانی ملا لیتے ہیں، ہمارا زندگی کا گزر بسر اسی دودھ پر ہے، تو اس میں ہم پانی ملا لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قیمت اس کی زیادہ مل جائے، پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ یہ ماں اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہہ رہی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ماں اللہ معاف کرے کہ اس کے دل میں کوئی وہ نفاق تھا، ایسی بات نہیں۔ ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، بلکہ بیٹی نے یہ بھی کہا کہ ماں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو وہ پھر کیا کہیں گے، بلکہ وہ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو ماں کہتی کہ عمر کون سا یہاں پر کوئی موجود ہے، وہ تو گھر میں سوئے ہوئے ہوں گے، کسی کو کیا کیسے پتہ چلے گا اگر ہم دودھ میں پانی ملا لیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، بیٹی نے یہ جواب دیا کہ اماں اگر عمر کو پتہ نہیں تو عمر کے رب کو تو پتہ ہے، عمر کے خدا کو تو پتہ ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے رات کا جو تمہارا وہ آپس میں جو باسا جو تھا، آپس کی جو باتیں تھیں وہ میں نے ساری سن لی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے یہ کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتہ مانگا، یا کوئی اور بیٹے تھے، انہوں نے ہاں کر کے رشتہ دے دیا۔ اس سے پھر جو بچہ لڑکا جو پیدا ہوا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز، وقت کے خلیفہ، آپ نے نام سنا ہوگا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ہمارا ایمان بن جائے گا پھر نہ تو ہم کسی کو دھوکہ دے سکیں گے کیونکہ ہمارے دل میں ہوگا اللہ نے دیکھ رہا، نہ ہم جھوٹ بول سکیں گے، نہ کسی پر ظلم کر سکیں گے۔ تو ایک تو یہ رمضان کا پیغام ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری چیز دوسرا رمضان
شریعت کے تابع ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، عقل کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزارنی، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، عقل کے بندے نہیں۔ افطاری حدیث میں آتا ہے کہ افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر، کہ ذرا تاخیر سے دیر سے کھانا کھاؤ تاکہ روزہ بھوکا پیاسا رہنا جو ہے یہ کم سے کم ہو۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی بھی شایان شان یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھے۔ اگر یہ مقصد ہوتا کہ لوگوں کو میں بھوکا اور پیاسا رکھوں پھر تو روزہ ہی روزہ ہوتا، سارا سال روزے ہوتے تھے۔ اس لیے افطاری میں جلدی کا حکم ہے اور سحری میں تاخیر کا حکم ہے، لیکن روزے کا مقصد صرف یہ بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ روزے کا مقصد اور ہے۔ ابھی یہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ روزے کے مقاصد ہی ہیں۔ اس طرح ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ جب اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی یہ رمضان بن جائے گی اور پھر ہماری موت ہوگی وہ عید بن جائے گی۔ تو دوسرا رمضان کا پیغام کہ ہماری عقل جو ہے یہ شریعت کے تابع ہے، ہم عقل کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک اور اس کی مثال، حاجی حج کرنے جاتے ہیں، اب وہاں پر ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہے مثال کے طور پر 8 ذو الحج کو حرم شریف خالی کرنا، مطاف خالی کرنا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں کیوں یہاں سے جاؤں، میں تو یہی نماز پڑھوں گا، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، میں یہ چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ تو اگر کوئی عقل کے پیچھے چلے گا، عقل کی مانے گا، تو پھر اس کی حج کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے گویا کہ اپنی عقل کو اپنا خدا بنا ڈالا۔ اللہ کا جو حکم تھا اس کو اس نے پس پشت ڈال دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین یہ عقل کو ماننے کا نام نہیں، ہمارا دین یہ عقل کے تابع نہیں بلکہ ہماری عقل یہ دین کے تابع ہے۔ ہم نے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے، نہ کہ عقل کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ تو ایک یہ رمضان کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، عقل کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ ایک اور بھی مثال میرے ذہن میں آئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو کانت دینو، کہ اگر یہ دین عقل کا نام ہوتا تو پھر میں موضوع کے نیچے مسا کرتا نہ کہ اوپر مسا کرتا، لیکن چونکہ میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے موضع کے اوپر مسا کیا، اس لیے میں بھی اوپر مسا کرتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دین عقل کا نام نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا نام دین ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری سال کی ساری عادات ختم ہو جاتی ہیں، ہم اپنی ساری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھائی سگریٹ کا عادی ہو سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہے، کوئی پان کا عادی ہو پان پینا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو بلکہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، غالباً مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے شاید اپنے پیر صاحب سے
ڈاکٹر عبدالحی تھانوی رحمہ اللہ سے یہ بات سنی تھی، وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ دیکھیں یہ اگر ہم ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے تو یہ ذرہ بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری ساری کی ساری عادات وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اب پہلے صبح اٹھتے تھے، پہلے ناشتہ ہو رہا ہے، پھر کچھ اور ہو رہا ہے، پھر کچھ اور ہو رہا ہے، پھر لنچ، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا وہ عادتیں ہوا کرتی تھی پورا سال۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری ساری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے سارے کے سارے گناہ چھوٹ سکتے ہیں اگر ہم ارادہ کر لیں۔ شرط یہ کہ ارادہ پکا ہو۔ اس لیے اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں، کتنی بار میں نے ارادہ کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بس یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ معاف کرے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، معاف کرنا، تو ہم یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد جس طرح ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اور ساری کی ساری چیزیں آپ سمجھیں حلال تھی، جائز تھی، جیسے روزہ شروع ہوا اب ہمارے ارادہ کرنے سے ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے سارے کے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کریں گے، ڈنڈے نہیں ماریں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے یا پاؤڈر وغیرہ نہیں ملائیں گے، اور بھی وہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے مرچے میں پتنی کیا سے کیا چیزیں ملائی جا رہی ہیں، اور یہ پھل فروٹ ان میں پتنی کیسے کیسے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، بڑے وہ پھر میٹھے بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہ ارادہ کر لیں، پکا عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں۔ ہاں اگر گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، خلق الانسان من عجل، جلد باز ہے، اگر ہو جائے گناہ تو اللہ جل شانہ سے ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم ارادہ کر لیں، ارادہ کرنے سے ہماری ساری کی ساری یہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ اور چوتھی بات رمضان کے حوالے سے کہ یہ شیطان جو ہے یہ بھی ہمارا دشمن ہے اور ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن ہے، بلکہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ اس وقت اور تو کوئی شیطان نہیں تھا، تو اس شیطان کو نفس نے ہی گمراہ کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ تو یہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہونے سے ہمارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ جو صلاحیت رمضان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، اپنے نفس کی حفاظت کرتے تھے، اب یہ پورا سال ہم نے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا وہ اس کو محفوظ رکھنا ہے کہ ہم سے ہمارے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارا نفس محفوظ رہے، ہمارا نفس ہمارے قابو میں رہے، ہمارے کنٹرول میں رہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ پہلی چیز رمضان کا پیغام کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسری چیز کہ ہم عقل کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور تیسری چیز کہ ہم یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، جس طرح رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے تھے، اور چوتھی چیز کہ اپنے نفس کی حفاظت کریں،
کہ جو اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت جو پیدا کی ہے رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکت سے، اس صلاحیت کی ہم وہ اس صلاحیت کی وجہ سے اپنے نفس کی حفاظت کریں، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ جل شانہ